علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورہ کہف میں ذوالقرنین رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر شروع کیا۔ ہم نے یاجوج اور ماجوج کا ذکر بھی شروع کیا۔ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ذوالقرنین رحمہ اللہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پہ دو پہاڑ تھے، پہاڑ کے درمیان ایک کھائی تھی، کھائی میں تھے یاجوج اور ماجوج۔ جب یاجوج اور ماجوج بستی میں آتے تھے تو وہ خون خرابہ کرتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا ذوالقرنین سے کہ آپ ان کے درمیان اور ہمارے درمیان دیوار بنا دے۔ یہ ایسی قوم تھی جو اپنی زبان کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتی تھی۔ تو کہا جاتا ہے کہ یا تو ذوالقرنین رحمہ اللہ کو کسی ترجمان کے ذریعے یہ بات ان کی بتائی گئی، یا اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کو جو اوصاف دیے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، ان میں مختلف زبانوں کا علم بھی تھا۔ تو ایک خطاب انہوں نے ذوالقرنین سے لوگوں نے کیا، ذوالقرنین سے خود، اور انہوں نے اس بات کو سمجھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان دیوار بنائے۔ تو آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، ذوالقرنین نے جواب میں دیا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما۔ قال، اس نے کہا، اس نے جواب دیا، ما مکنی فیہ، میرے اختیار میں، ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو رکھا ہے، فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میرے اختیار میں جو پروردگار نے مجھے دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو اور میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دوں گا۔ ذوالقرنین کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ میرے اختیار میں جو میرے پروردگار نے جو مجھے دے رکھا ہے وہی بہتر ہے۔ تم کیا کرو، تم مجھے قوت دو، تم مجھے طاقت دو۔ کون سی طاقت، کون سی قوت؟ یعنی کہ مجھے جو افراد چاہیے اور مجھے دیوار بنانے کا جو بھی سامان ہے وہ سارا مجھے فراہم کر دو۔ میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کیا کروں گا؟ میں دیوار بناتا ہوں، میں ان کے درمیان اور تمہارے درمیان حجاب بناتا ہوں۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ لوہے کی چادریں، یہ جو اس کو پگھلایا گیا، تانبے کو پگھلایا گیا، سیسا کو پگھلایا گیا، اور انہی سے یہ مضبوط دیوار ذوالقرنین نے تیار کی۔ آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کی چادریں لا دو، حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی گئی۔ اب جب ذوالقرنین رحمہ اللہ نے کیا کیا، دیوار کو بنانا شروع کیا، اور یہ دیوار کہاں تک ہو گئی برابر؟ یہ جو پہاڑ ہے وہاں تک یہ برابر کی گئی۔ قال انفخوا، تو پھر حکم دیا تیز آگ جلا دو، بلو اٹ ود بیلوز، حتی اذا جعلہ نارا، بلو اٹ ود بیلوز، یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا، اور جب تک کہ تیز آگ نہ بنا دی گئی۔ قال آتونی افرغ علیہ کی طرح، اور فرمائے کہ مجھے یہ پگھلایا ہوا تانبا دو، اور اس سے کیا ہو گیا،
انہوں نے اسے یہ جو دیوار کی سوراخیں ہیں وہ ساری بند کر دی. دیوار اتنا مضبوط بنا دیا گیا کہ اس کو عبور کرنا، اس کے اوپر چڑھنا یا اس کو گرانا، اس کو ریزہ ریزہ کرنا، یہ یاجوج اور ماجوج کی بس کی بات نہیں تھی. دیوار کو اتنا مضبوط بنایا گیا. پگھلایا ہوا لوہا، تانبا، سیسا، اس سے دیوار کو کیا کیا گیا؟ مضبوط. پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا ذوالقرنین رحمہ اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اختیار میں جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے. تم میری مدد کرو. کس سے؟ جو افراد ہے اور جو دیوار بنانے کا سامان ہے وہ تم مجھے مہیا کر دو، میں حجاب بناتا ہوں تمہارے اور ان کے درمیان. پھر یہ دیوار بناتے ہیں، لوہے کی دیوار بناتے ہیں، تانبا اس میں ڈالتے ہیں پگھلا کے. یہ دیوار اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اس کو یہ پگھلانا، اس کو عبور کرنا یاجوج اور ماجوج کی بس کی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. پس نہ تو ان میں سے اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے. نقبہ ہوتا ہے سوراخ. نہ ان میں کیا؟ نہ ان میں طاقت تھی دیوار کے اوپر چڑھے، نہ کوئی طاقت تھی کہ اس میں کوئی سوراخ کر سکے. یہ تھی دیوار مضبوط. قال، پھر ذوالقرنین رحمہ اللہ نے کہا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی مہربانی ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب میرے رب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو وہ اسے زمین دوز کر دے گا. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جو میرے رب کا وعدہ ہے وہ حق ہے. آپ کو پتہ ہے یاجوج اور ماجوج کو آنا ہے. یہ جو قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہے یاجوج اور ماجوج کا آنا، گوگ اور میگوگ کو آنا. حدیث میں آتا ہے، اس میں بہت حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو یاجوج اور ماجوج ہے یہ روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب اس دیوار میں تھوڑا سا رہتا ہے تو ان میں سے جو بڑا ہے وہ کہتا ہے یہ ہم کل کریں گے. لیکن جب وہ کل آتے ہیں نا پھر تو یہ دیوار پھر سے پوری ہو چکی ہوتی ہے. جس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ ہم یہ کل کریں گے تو پھر دوسرے دن راستہ کھلے گا اور یہ باہر آئیں گے اور یہ قتل عام کریں گے، یہ خون خرابہ کریں گے، فساد مچائیں گے، یہ سارا یہ کام کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ایک ایسا کیڑا پیدا کرے گا کہ جن سے ان کی موت واقعہ ہوگی. یہ حدیث آپ کو ملے گی مسند احمد والیوم 2 حدیث نمبر 511، اور یہ آپ کو ملے گا حدیث جامع ترمذی حدیث نمبر 3153. یہ صحیح حدیث ہے اور اس کا ذکر دوسری بھی اور کتابوں میں ہے. فی الحال یہ حدیث آپ کے لیے کافی ہے. یہ روز کھودتے ہیں، جب یہ انشاءاللہ کہیں گے تو راستہ بنے گا اور یہ باہر نکل کے آئیں گے اور یہ پھر یہ خون خرابہ کریں گے. اس میں ایک اور حدیث بھی ہے کہ ان کا ظہور جو ہے یاجوج اور ماجوج کا ظہور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 110 اور 2937، آپ کو وہاں بھی یہ حدیث ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں یاجوج اور ماجوج کے فتنے سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے لیے دعا کریے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.